بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے کہ جس میں دلہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ دوستو، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہیں ہوگی۔ ایسی شادی کی جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے اس شادی کے پیارے دلہا کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ باقرہ عابدہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے پہلے ہی خبر دے دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے، میں تیری طرف سے زرے پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع، انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ حسرت آمیز باتیں شروع کی۔ حضرت ام سلمہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی، خدیجہ، اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی، ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت کے دوسرے سال پہلے ذی الحجہ کے دن حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، رسول ذی وقار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک کملی چادر، پان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گڑے۔ حضرت علی حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجے کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت اور عزت سے، انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت بری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا اب خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہے؟
کہنے لگی میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنے اس حالت اور معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت اور فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑی کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ سنا تو آپ قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور علیہ السلام نے انہیں دیا تھا اسی بوڑھیا سائل کو دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کیے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ تو ناظرین مکرم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔